کیا صورتحال ہے ڈاکٹر محسن؟ ڈاکٹر لیوسن نے ڈاکٹر محسن سے پوچھا۔ وہ اس وقت ڈاکٹر لیوسن کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عاشی کے اندر کی دونوں آلٹر سے بات کی ہے، ڈاکٹر محسن رضا نے جواب دیا۔ پشپا بالادست ہے، وہ لندن کی پیداوار ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ دوسری صوفیہ روم میں پیدا ہوئی تھی اور وہ بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ پشپا کا رویہ خاصا جارحانہ ہے، لیکن صوفیہ کسی قدر حساس اور دبی ہوئی سی ہے۔ اسے پینٹنگ کا شوق ہے، لیکن کچھ خوفزدہ بھی ہے، اور میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ پشپا ہی عاشی کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے؟ ڈاکٹر لیوسن نے پوچھا۔ جی ہاں، پشپا ہی وقتاً فوقتاً عاشی پر حاوی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر محسن نے جواب دیا۔ عاشی ان دونوں کے وجود سے بالکل بے خبر ہے، لیکن پشپا اور صوفیہ ایک دوسرے کو جانتی ہیں، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ پشپا کو گانے کا شوق ہے اور اس کی آواز بھی سریلی ہے، جبکہ صوفیہ میں ایک اچھے مصور کی صفات موجود ہیں۔ اس نے وہ پینٹنگ دکھائی جو میل نرس عاشی کے کمرے سے لے کر آیا تھا۔ میرا خیال ہے ان دونوں کا یہ ٹیلنٹ ہی ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ فراہم کرے گا۔ عاشی کو ہر ہفتے اپنے ڈیڈی کا ایک خط ضرور ملتا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی۔ اس دوران میں اگر اس سے کوئی بات بھی کی جاتی تو وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ یہ خطوط اس کے باپ سے رابطے کا واحد ذریعہ ہیں، ڈاکٹر محسن رضا نے کہا۔ میرا خیال ہے ان خطوط کو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں یہاں سے نکلنے اور ایک نارمل اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش شدید تر ہو جاتی ہے، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ عاشی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بتدریج مانوس ہوتی جا رہی تھی۔ پھر دروازے اور راہداری میں اگرچہ محافظ اور خدمت گزار موجود رہتے تھے، لیکن بیشتر مریض آزادی سے گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ البتہ میدان کی طرف نکلنے والا گیٹ ہر وقت بند رہتا تھا۔ اس عمارت میں ایک بہت بڑا ریکریشن روم بھی تھا، جہاں ٹیلی ویژن کے علاوہ تفریح کا کچھ اور سامان بھی موجود تھا۔ ایک جمنیزیم تھا اور ایک بہت بڑا ڈائننگ روم بھی تھا۔ ذہنی امراض کے اس ہسپتال میں بھانت بھانت کے لوگ بھرے ہوئے تھے۔ ان میں جاپانی بھی تھے، چینی بھی، فرانسیسی بھی اور جرمن بھی۔ اگرچہ ہر ممکن کوشش کی گئی تھی کہ یہ عمارت بیمار خانہ نظر نہ آئے، لیکن عاشی جب اپنے کمرے میں جاتی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا جاتا تو اس کا یہ احساس شدید تر ہو جاتا کہ وہ ہسپتال میں نہیں، کسی جیل میں ہے۔ یہ ہسپتال نہیں ہے، پشپا نے صوفیہ سے شکایت کی۔ جیل ہے، یہاں مریضوں کو قیدیوں کی طرح بند رکھا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر محسن کا خیال ہے کہ وہ عاشی کا علاج کر سکتا ہے، اس کے بعد تو ہم یہاں سے نکل سکیں گے، صوفیہ نے کہا۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو صوفیہ، پشپا نے اسے چھڑک دیا۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ عاشی کے کامیاب علاج کے لیے ہم سے نجات حاصل کرنا ضروری ہوگا؟ ہمیں تحلیل کرنے سے ہی عاشی صحت یاب ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ عاشی کی دماغی صحت کے لیے ہمیں مرنا ہوگا، اور میں کسی صورت یہ نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ صوفیہ نے پوچھا۔ ہمیں یہاں سے فرار ہونا ہوگا، پشپا نے جواب دیا۔ ہمارے زندہ بچنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ اگلے روز صبح ایک خدمت گزار عاشی کو اس کے کمرے میں چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس نے عاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تو آپ بہت مختلف نظر آ رہی ہیں مس عاشی۔ کیا واقعی؟ کیا تم مجھے بنا تو نہیں رہے ہو مسٹر بل؟ بالکل نہیں مس عاشی، بل نے کہا۔ آپ کی آواز بھی کچھ بدلی ہوئی سی ہے، اس میں سریلا پن۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے مسٹر بل، عاشی نے جواب دیا۔ وہ عاشی نہیں، پشپا بول رہی تھی۔ کیا مطلب؟ بل اچھل پڑا۔ میرے اندر اس تبدیلی کی وجہ تم ہو، عاشی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب میں تمہیں اپنے قریب دیکھتی ہوں تو اپنے آپ میں کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگتی ہوں۔ اب آپ مجھے بنا رہی ہیں مس عاشی، بل کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں بل، تم کتنے اسمارٹ ہو، تمہیں دیکھ کر جسم میں سنسناہٹ سی ہونے لگتی ہے، دماغ میں ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تھا، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی تھی، بل نے جواب دیا۔ وہ دنیا کی سب سے احمق عورت تھی جس نے تمہیں چھوڑ دیا۔ ویسے تم یہاں کب سے کام کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، لہجے میں بے پناہ لگاوٹ تھی۔ 5 سال سے، بل نے جواب دیا۔ 5 سال بڑی لمبی مدت ہوتی ہے، کیا تم نے کبھی یہاں سے باہر جانے کے لیے نہیں سوچا؟ کبھی کبھی خیال آتا ہے۔ تمہیں اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے کوئی ذہنی مرض نہیں، پشپا نے قدرے مدھم لہجے میں کہا۔ جب میں یہاں آئی تھی تو معمولی سی ذہنی الجھن تھی، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ میں بھی یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں اور تم اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہو۔
اگر ہم دونوں یہاں سے نکل جائیں تو میں تمہیں خوش کر دوں گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا مطلب ہے۔ بالکل آسان ہے، پشپا نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ رات کو جب سب لوگ سو جائیں تو مجھے یہاں سے نکال دو، ہم دونوں ساتھ جائیں گے۔ اس نے بات کرتے ہوئے اپنا بوجھ بل پر ڈال دیا اور خواب آگین لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میرے ساتھ شاندار زندگی گزرے گی تمہاری، ایسی زندگی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے سوچنے کا موقع دو مس آشی، بل نے کہا۔ ہاں ہاں سوچ لو، پشپا نے کہا، لیکن یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ بل آشی کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ پشپا صوفیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، خوش ہو جاؤ صوفیہ، ہم بہت جلد اس پاگل خانے سے نکلنے والے ہیں۔ اگلی صبح آشی کو ڈاکٹر محسن رضا کے دفتر میں بلا لیا گیا۔ ہیلو، کیسی ہو آشی؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر آشی کا استقبال کیا۔ آپ کیسے ہیں ڈاکٹر؟ آشی بھی مسکرا دی۔ آج ہم تمہارا سوڈیم ٹیسٹ لیں گے۔ پہلے کبھی یہ ٹیسٹ ہوا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ آشی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہیپناٹائز سے زیادہ مختلف نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر 10 منٹ بعد ڈاکٹر محسن پشپا سے بات کر رہا تھا۔ یہاں کیسا لگ رہا ہے پشپا؟ بہت اچھا، پشپا نے جواب دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اب میں اس جگہ کو پسند کرنے لگی ہوں، بالکل گھر جیسا سکون مل رہا ہے۔ تو پھر تم یہاں سے فرار کیوں ہونا چاہتی ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کیا؟ پشپا اچھل پڑی۔ بل نے بتایا تھا کہ تم نے اس سے فرار ہونے کے لیے مدد مانگی تھی، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ کتیا کا پلہ، پشپا چیخی۔ وہ اچھل کر کرسی سے کھڑی ہو گئی، بجلی کے کوندے کی طرح لپک کر میز کے قریب پہنچی اور بھاری پیپر ویٹ اٹھا کر ڈاکٹر پر دے مارا۔ ڈاکٹر محسن بڑی پھرتی سے نیچے جھک گیا۔ اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس کا سر پھٹ جاتا۔ میں مار ڈالوں گی تمہیں، قتل کر دوں گی، زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پشپا زخمی شیرنی کی طرح غراتی ہوئی ڈاکٹر پر حملہ آور ہوئی۔ ڈاکٹر نے بڑی پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ پشپا، وہ اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگا، اور پھر اچانک آشی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونے لگے۔ اس کی مزاحمت ختم ہو گئی، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ پشپا جا چکی تھی اور اب وہ آشی تھی۔ ڈاکٹر کا دل اب بھی بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آشی، آشی، وہ ہولے ہولے آشی کو پکارنے لگا۔ آشی نے آنکھیں کھول دیں اور متوحش سی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اسے حیرت تھی کہ ڈاکٹر نے اس کے دونوں ہاتھ کیوں پکڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ پشپا نے مجھ پر حملہ کیا تھا، ڈاکٹر محسن نے اس کے ہاتھ چھوڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اور جب یہ بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، آشی بولی۔ میں ترمیمی کیفیت میں بھی خود میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے یہ احساس کیوں تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ میں تمہیں، پشپا اور صوفیہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، آشی جلدی سے بولی۔ کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے اسے گھورا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، آشی نے کہا۔ میں ان سے نہیں ملنا چاہتی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ڈاکٹر؟ وہ حقیقی تو نہیں ہیں جنہیں سمجھایا بجھایا جا سکے، وہ تو ایک خیال ہے، جیسے بدروہیں ہوتی ہیں۔ جلد یا بدیر تمہیں ان سے ملنا ہی ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ تمہارے علاج کے لیے تم تینوں کا ایک دوسرے سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آشی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک خدمت گزار کو بلا کر آشی کو اس کے حوالے کر دیا گیا، جس نے آشی کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ خدمت گزار کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر رہا تھا، اور آشی کمرے کے وسط میں کھڑی بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مایوسی تھی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ آشی گہرے سانس لیتے ہوئے سوچنے لگی، میں یہاں سے کبھی باہر نہیں جا سکوں گی۔ یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ میرا علاج نہیں کر سکتے۔ وہ اس حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھی کہ اس کے اندر 2 پراسرار شخصیات موجود ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ 5 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہیں، 5 خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔ میں ہی کیوں؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ انہوں نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ وہ بیڈ کی پٹی پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کربناک صورتحال سے نجات پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے کسی تیز دھار چیز کی تلاش تھی، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے اس بات کا
خاص طور پر دھیان رکھا تھا کہ کسی کمرے میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے جس سے مریض اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے عاشی کی نظریں کمرے کے ایک کونے میں پڑے ہوئے کینوس، رنگوں کے ڈبوں اور برشوں پر جم گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب پہنچ گئی اور ایک برش اٹھا کر اس کا لکڑی کا دستہ ایک زوردار جھٹکے سے بیچ میں سے توڑ دیا۔ اس طرح ٹوٹا ہوا برش ایک تیز دھار آلہ بن گیا تھا۔ عاشی نے برش کا ٹوٹا ہوا حصہ اپنی کلائی پر رکھ کر زوردار جھٹکا دیا۔ اس کی نس کٹ گئی اور خون ابلنے لگا۔ عاشی نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس نے برش کا کنارہ دوسری کلائی پر رکھا اور وہی عمل دہرایا۔ اس کلائی سے بھی خون فوارے کی طرح اچھلنے لگا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی کلائیوں سے بہنے والے خون کو قالین پر گرتے دیکھتی رہی۔ چند منٹ کے بعد اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنے جسم کو ٹھنڈا ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی، جیسے بدن کی حرارت آہستہ آہستہ زائل ہو رہی ہو۔ اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ وہ دھڑام سے نیچے گر گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی کی سیاہ چادر پھیلتی چلی گئی۔ یہ خبر ڈاکٹر محسن رضا پر بجلی بن کر گری۔ اطلاع ملتے ہی اس نے کلینک کی طرف دوڑ لگا دی۔ عاشی بستر پر پڑی تھی، اس کی دونوں کلائیوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا حماقت تھی، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کرتا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر، عاشی کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن میں اس قدر مایوس۔ یہاں تم غلطی پر ہو، ڈاکٹر محسن نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم تمہاری مدد کریں اور تم اچھی ہو جاؤ؟ جی ہاں، عاشی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عاشی نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ سب سے پہلے تو تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، عاشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پشپا اور صوفیہ سے بھی یہ وعدہ لوں گا۔ ابھی اور اسی وقت میں تمہیں ٹرانس میں لے رہا ہوں۔ اور پھر 10 منٹ بعد ڈاکٹر محسن پشپا سے بات کر رہا تھا۔ اس خود غرض کتیا نے تو ہمیں ختم کر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پشپا بھڑک اٹھی۔ اسے اپنے سوا کسی سے ہمدردی نہیں، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ پشپا، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، پشپا غرائی۔ میری بات سنو گی یا نہیں؟ ڈاکٹر نے قدرے غصے میں کہا۔ سن رہی ہوں۔ میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم آئندہ عاشی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ میں ایسا وعدہ کیوں کروں؟ پشپا بدستور غصے میں تھی۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ کیونکہ تم بھی اس کا ایک حصہ ہو۔ تم اس کے ذہنی کرب کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی۔ میں اس کرب کی وجہ ابھی تک جان نہیں پایا ہوں، لیکن یقیناً وہ کوئی بہت ہی خوفناک بات ہوگی۔ صوفیہ کے پیدائش بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ تم تینوں میں بہت سی قدریں مشترک ہیں، اس لیے تم تینوں کو ایک دوسرے سے نفرت کے بجائے ہمدردی ہونی چاہیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ عاشی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ جواب میں خاموشی رہی۔ پشپا، ڈاکٹر نے اسے پکارا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، پشپا کی آواز سنائی دی۔ شکریہ۔ کیا اب تم انگلینڈ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہو گی؟ نہیں، پشپا نے جواب دیا۔ صوفیہ، کیا تم بھی یہاں موجود ہو؟ ڈاکٹر محسن نے اس مرتبہ صوفیہ کو مخاطب کیا۔ ہاں، تمہارے خیال میں مجھے اور کہاں ہونا چاہیے؟ صوفیہ کی آواز سنائی دی۔ میں تم سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم آئندہ عاشی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتے ہو، ہر وقت عاشی 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 کی رٹ لگائے رکھتے ہو، ہمارے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ صوفیہ، ہاں میں وعدہ کرتی ہوں، صوفیہ کی مردہ سی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ 2 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ عاشی میں ابھی تک کسی بہتری کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ ڈاکٹر محسن رضا اپنے دفتر میں بیٹھا اب تک کی تیار کی جانے والی رپورٹوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس گتھی میں کوئی ایسا سرا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اب تک اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ عاشی کے علاوہ کچھ نصف درجن دوسرے مریض بھی اس کے زیر علاج تھے، لیکن وہ سب سے زیادہ توجہ عاشی پر دے رہا تھا۔ عاشی جیسی معصوم اور بھولی بالی لڑکی اور ان پراسرار طاقتوں میں بڑا تضاد تھا جو اس کی زندگی پر قبضہ جمائے ہوئے تھیں۔
وہ جب بھی آشی سے ملتا اس کے دل میں یہ خواہش شدید تر ہو جاتی کہ وہ اسے ان طاغوتی قوتوں کے تسلط سے نجات دلائے۔ وہ میری بیٹی کی طرح ہے۔ لیکن اس کے اندر سے ایک آواز ابھری، کسے بے وقوف بنا رہے ہو؟ ایسا کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں اس سے جذباتی لگاؤ ہو گیا ہے؟ تمام رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد وہ ڈاکٹر لیویسن کے دفتر میں پہنچ گیا۔ ایک الجھن پیدا ہو گئی ہے ڈاکٹر، وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ الجھنیں تو ہمارے مریضوں تک ہی محدود رہنی چاہیے، ڈاکٹر لیویسن مسکرایا۔ دراصل الجھن کا تعلق ایک مریضہ سے ہی ہے، ڈاکٹر محسن رضا نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے آشی سے کچھ جذباتی لگاؤ سا ہو گیا ہے۔ یہ الٹی گنگا، ڈاکٹر لیویسن نے اسے گھورا۔ یہ صورتحال آپ دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ڈاکٹر محسن۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، اگر آپ کو اس کا احساس ہے تو ذرا محتاط رہیے، ڈاکٹر لیویسن نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوں، مگر مطمئن رہیے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ڈاکٹر محسن نے کہا اور اٹھ کر دفتر سے باہر چلا گیا۔ وہ نومبر کا مہینہ تھا۔ ڈاکٹر محسن رضا نے ایک ڈائری آشی کو دے دی۔ میری خواہش ہے کہ یہ ڈائری پشپا، صوفیہ اور تم مشترکہ طور پر استعمال کرو، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ یہ ڈائری یہیں رہے گی۔ جب بھی تم تینوں میں سے کسی کے ذہن میں کوئی خیال آئے، کوئی ایسا آئیڈیا جو زبانی طور پر مجھ سے نہ کہنا چاہو، تو اس ڈائری میں لکھ دینا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، آشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک مہینے بعد ڈاکٹر محسن رضا نے اپنی ذاتی ڈائری میں لکھا، دسمبر۔ علاج میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پشپا اور صوفیہ اب بھی اپنے ماضی کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں۔ آشی کو ہپنوٹائز کرنا بھی اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مارچ۔ آشی کو دی جانے والی ڈائری اب بھی کوری ہے، اس پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا گیا۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اصل مزاحمت خود آشی کی طرف سے ہو رہی ہے یا پشپا کی طرف سے۔ میں جب بھی آشی کو ہپنوٹائز کرتا ہوں، پشپا اور صوفیہ بہت کم وقت کے لیے آتی ہیں۔ وہ اب بھی اپنی ماضی کے بارے میں زبان کھولنے کی ضد پر قائم ہیں۔ جون۔ میں آشی سے باقاعدگی سے ملاقات کر رہا ہوں، لیکن کوئی پیش رفت محسوس نہیں ہوئی۔ کمرے میں رکھی ڈائری کو اب تک چھوا بھی نہیں گیا۔ میں نے صوفیہ کو ایک ایزل، رنگ اور برش وغیرہ بھی فراہم کر دیے ہیں۔ مجھے توقع ہے اس نے پینٹنگ شروع کر دی تو مجھے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ مل جائے گا۔ جولائی۔ کچھ ہوا ضرور ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسے پیش رفت کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ صوفیہ نے ہسپتال کے مرغزار پر مشتمل ایک خوبصورت لینڈسکیپ پینٹ کیا ہے۔ میں نے پینٹنگ کی تعریف کی تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن اسی شام وہ پینٹنگ پرزے پرزے کر دی گئی۔ وہ دونوں ڈاکٹر لیویسن کے دفتر میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ میری اب تک کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے، ڈاکٹر محسن نے اچانک ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اب میرا خیال ہے کہ میں گروپ تھراپی شروع کر دوں، شاید کوئی مثبت نتیجہ ہی نکل آئے۔ تمہارے خیال میں اس گروپ تھراپی میں کتنے مریض ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر لیویسن نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ 6، ڈاکٹر محسن رضا نے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے لوگوں میں کچھ گھل مل جائے۔ اب تک تو وہ اکیلی رہ رہی ہے، اس قید تنہائی سے آزادی اس پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے۔ اچھا خیال ہے، تو پھر اس پر عمل شروع کر دو، ڈاکٹر لیویسن نے کہا۔ ڈاکٹر محسن رضا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کافی کی چسکیاں لیتا رہا۔ ڈاکٹر محسن رضا آشی کے ساتھ میٹنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں 6 افراد پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں تمہیں کچھ دوستوں سے ملانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر محسن نے آشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں گھوم پھر کر دوسروں سے اس کا تعارف کرانے لگا، لیکن آشی اپنے ہی خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر محسن کے بتائے ہوئے نام اس کے ذہن میں گٹمٹ ہو رہے تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے کمرے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک بہت موٹی عورت تھی، اس سے آگے جو آدمی بیٹھا تھا وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی عورت گنجی تھی، سر پر استرا پھرا ہوا تھا۔ ایک لنگڑا آدمی، ایک چینی عورت اور ایک درمیانے قد والا جرمن، وہ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ بیٹھو، گنجی عورت نے آشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کافی پیو کی؟ شکریہ، آشی کہتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، جرمن نے کہا۔ بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں تم نے؟ آشی محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ہم سب ہی کسی نہ کسی مصیبت سے دو چار ہیں، ڈھانچہ نما آدمی نے کہا، لیکن یہاں آ کر ہم نے اپنے آپ میں بڑی تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ یہاں کے ڈاکٹروں نے ہماری بڑی مدد کی ہے، بڑی اچھی جگہ ہے یہ۔
میرا خیال ہے ان سے اچھے ڈاکٹر تو پوری دنیا میں نہیں ملیں گے، چینی عورت نے بات آگے بڑھائی۔ آشی باری باری ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ کتنے نارمل ہو گئے ہیں، بالکل صحت مند، جیسے انہیں کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہ ہو۔ ڈاکٹر محسن رضا بھی ایک کرسی پر بیٹھا بڑی دلچسپی اور توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ تقریباً 45 منٹ کے بعد وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے آشی۔ آشی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگوں سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی، اس نے باری باری سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لنگڑا امریکی پیر گھسیٹتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور آشی کی طرف جھکتے ہوئے بڑے رازدارانہ لہجے میں بولا، یہاں کا پانی مت پینا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں اور ہمارے علاج کے نام پر حکومت سے پیسے اینٹ رہے ہیں۔ شکریہ، آشی ہکلائی، میں تمہاری بات کا خیال رکھوں گی۔ میٹنگ روم سے نکل کر کشادہ راہداری میں چلتے ہوئے آشی نے ڈاکٹر محسن سے پوچھا، ان کے کیا مسائل ہیں ڈاکٹر؟ ان سب کو کوئی نہ کوئی ذہنی مرض لاحق ہے، ڈاکٹر محسن نے جواب دیا۔ بعض کی بیماری تو بہت خطرناک تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے قریب ہیں۔ کیا تم ان سے روزانہ ملنا اور گپ شپ کرنا پسند کرو گی؟ نہیں، آشی نے فوراً ہی جواب دیا۔ ڈاکٹر محسن آشی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر ڈاکٹر لیوسن کے دفتر میں آ گیا۔ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ گروپ تھراپی سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ہپنوٹزم کے سیشن بھی بالکل ناکام ہو رہے ہیں۔ میں ایک اور قدم اٹھانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ کیا؟ ڈاکٹر لیوسن نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آشی کو ہسپتال سے باہر ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر محسن نے کہا۔ میں تمہارے فیصلے کی حمایت نہیں کروں گا ڈاکٹر لیوسن نے کہا۔ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ پہلے ہی… میں جانتا ہوں، ڈاکٹر محسن نے اس کی بات کاٹ دی۔ آشی اس وقت مجھے اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتی ہے، میں اس کے دل سے یہ نفرت نکال کر اسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک دوہری شخصیت پشپا، وہ ایک مرتبہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کر چکی ہے، اگر اس نے دوبارہ ایسی کوئی کوشش کر ڈالی تو… میں خیال رکھوں گا، ڈاکٹر محسن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر لیوسن نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اگر چاہو تو کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، میرا مطلب ہے کوئی محافظ وغیرہ۔ نہیں، کسی اور کو ساتھ لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ تو کب جانا چاہتے ہو؟ آج رات، ڈاکٹر محسن نے جواب دیا۔ آشی کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ڈاکٹر محسن کے ساتھ ہسپتال سے باہر کسی جگہ ڈنر پر جانے کا تصور ہی اس کے لیے بڑا سنسنی خیز تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تو وہ اس آسیب زدہ ماحول سے نجات پا ہی لے گی۔ ہسپتال سے 5 میل دور جاپانی ریسٹورنٹ اوتانی گارڈن کا ماحول بڑا پرسکون تھا۔ ڈاکٹر محسن سوچ رہا تھا کہ اس نے آشی کو یہاں لا کر بہت بڑا رسک لیا ہے۔ پشپا یا صوفیہ کسی بھی لمحے آشی پر حاوی ہو سکتی تھیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر لیوسن نے بھی پہلے سے اسے خبردار کر دیا تھا، لیکن ڈاکٹر محسن کے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ آشی اس پر اعتماد کرنا سیکھے تاکہ اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ یہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر، آشی نے ریسٹوران میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ایک اور بات نوٹ کی؟ کیا؟ ڈاکٹر محسن نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں کے لوگ بھی ہسپتال کے لوگوں جیسے ہیں، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، آشی نے کہا۔ کوئی بھی انسان دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا آشی، ڈاکٹر محسن نے جواب دیا۔ سب انسان ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور ہر انسان کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہسپتال میں رہنے والے اپنے طور پر الجھنوں پر قابو نہیں پا سکتے، اس سلسلے میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی کسی ذہنی الجھن میں مبتلا تھی، لیکن جب جانتی ہو تمہیں کبھی اس کا احساس کیوں نہیں ہوا تھا؟ ڈاکٹر محسن نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم نے انہیں اپنے لاشعور میں دفن کر دیا تھا، تم مسائل کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ صرف تم ہی نہیں، ہر شخص ایسا کرتا ہے، کسی خوفناک حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے اس سے بچنے کے لیے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے نت نئے مسائل جنم لیتے ہیں، اور جب اچانک ہی اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے تو… وہ خاموش ہو گیا، چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا، کھانا کیسا ہے؟ پسند آیا؟ بہت لذیذ، بہت مزے کا ہے، آشی نے جواب دیا۔
اس روز عاشی واقعی بہت خوش تھی. اسے چند گھنٹوں کے لیے ہسپتال کے آسیب زدہ ماحول سے نجات مل گئی تھی. اس نے خوب انجوائے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ معمول بن گیا. ڈاکٹر محسن اسے ہفتے میں ایک بار ضرور باہر لے جاتا. کبھی کسی اطالوی ریسٹورنٹ میں، کبھی چائنیز ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا. اس دوران میں پشپا یا صوفیہ میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آئی تھی. ایک رات ڈاکٹر محسن عاشی کو ایک چھوٹے سے نائٹ کلب میں لے گیا. عاشی دیر تک ڈانس سے لطف اندوز ہوتی رہی. کیسا لگ رہا ہے؟ ڈاکٹر محسن نے پوچھا. بہت اچھا، عاشی مسکرائی. آپ دوسرے ڈاکٹروں سے بہت مختلف ہیں. کیا وہ میری طرح ڈانس نہیں کرتے؟ ڈاکٹر محسن مسکرا دیا. نہیں، میرا مطلب کچھ اور تھا اور آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں، عاشی بولی. رقص کرتے ہوئے ڈاکٹر محسن نے عاشی کو اپنی طرف کھینچ لیا. وہ اپنے آپ میں بہت سی عجیب سنسناہٹ محسوس کرنے لگا تھا. اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں ڈاکٹر لیوسن کے الفاظ گونجنے لگے. تمہارا یہ اقدام تم دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے ڈاکٹر محسن. میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو ڈاکٹر. تم عاشی کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم اس کے بہترین دوست ہو. میں واقعی اس کا دوست ہوں پشپا، اور تمہارا بھی، ڈاکٹر محسن نے کہا. نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، پشپا نے تیز لہجے میں جواب دیا. تم سمجھتے ہو کہ عاشی بہت اچھی ہے اور میں کچھ بھی نہیں. یہاں تم غلطی پر ہو، ڈاکٹر محسن بولا. میں تمہارا اور صوفیہ کا بھی اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا عاشی کا. تم تینوں میرے لیے اہم ہو. سچ کہہ رہے ہو؟ پشپا کے لہجے میں بے یقینی کا عنصر تھا. ہاں پشپا، جب میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہاری آواز بہت سریلی ہے تو غلط نہیں کہا تھا. کیا تم کوئی ساز بھی بجا لیتی ہو؟ ہاں، میں پیانو بہت اچھا بجا لیتی ہوں. اگر میں ریکریشن روم میں پیانو کا بندوبست کر دوں تو کیا تم پیانو پر گانا پسند کرو گی؟ کوشش کر سکتی ہوں، پشپا نے جواب دیا. اس کے لہجے میں عجیب سی سنسناہٹ تھی. مجھے خوشی ہوگی، میں آج ہی پیانو کا بندوبست کرتا ہوں، ڈاکٹر محسن نے مسکراتے ہوئے کہا. ڈاکٹر محسن نے ایسا بندوبست کر دیا تھا کہ پشپا روزانہ دوپہر کے وقت ریکریشن روم میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پیانو پر بیٹھ کر گیت گاتی رہی. پہلے تو ریکریشن روم کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. لیکن پیانو اور گانے کی آواز سن کر دوسرے مریض اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے، اور پھر صورتحال کچھ یوں نظر آنے لگی کہ پشپا پیانو پر کوئی گیت گا رہی ہوتی اور کمرہ لوگوں سے بھرا ہوتا. ہسپتال کے درجنوں مریض پشپا کی وجہ سے موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اور صوفیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر لیوسن نے سوالیہ نگاہوں سے ڈاکٹر محسن کی طرف دیکھا. میں نے ہسپتال کے پارک میں اس کے لیے پینٹنگ کا بندوبست کر دیا ہے، ڈاکٹر محسن نے جواب دیا. اس کی نگرانی بھی کی جائے گی اور میرا خیال ہے یہ تھراپی اس کے لیے مفید ثابت ہوگی. لیکن صوفیہ نے انکار کر دیا تھا. صوفیہ، ڈاکٹر محسن نے ایک سیشن کے دوران میں کہا، میں نے تمہیں جو رنگ لا کر دیے تھے تم نے اب تک استعمال کیوں نہیں کیے؟ رنگ ضائع ہو جائیں گے اور پھر تمہارا ٹیلنٹ، تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں تم پینٹنگ کرتے وقت بہت محفوظ ہوتی ہو. ہاں، یہ درست ہے. تو پھر تم پینٹنگ شروع کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ میں اچھی مصورہ نہیں ہوں، صوفیہ نے جواب دیا. یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ میری ماں کہتی تھی میں ابھی اچھی مصورہ نہیں بن سکتی. تمہاری ماں کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ بتانا پسند کرو گی؟ بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صوفیہ نے کہا. میں نے سنا ہے اس کا انتقال کسی حادثے میں ہوا تھا. ہاں، صوفیہ نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، وہ ایک حادثے میں مر گئی تھی. اگلے روز صوفیہ نے پینٹنگ شروع کر دی. پارک کی کھلی فضا میں بیٹھ کر کینوس پر رنگ بکھیرتے ہوئے وہ اپنے آپ میں عجیب سی سنسنی محسوس کرتی. بہت سے مریض اس کے آس پاس جمع ہو جاتے اور اسے پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے رہتے. وہ جب صوفیہ کے کام کی تعریف کرتے تو وہ بہت خوش ہوتی. تمہاری تصویروں کو تو کسی آرٹ گیلری میں جگہ ملنی چاہیے. تم تو واقعی بہت اچھی مصورہ ہو. اتنی اچھی پینٹنگ تم نے کہاں سے سیکھی؟ کاش میں بھی تصویریں بنا سکتا. صوفیہ ایسی باتیں سن کر بہت خوش ہوتی، لیکن اس وقت اسے بڑا افسوس ہوتا جب اس کا پینٹنگ کا وقت ختم ہو جاتا اور اسے اس آسیب زدہ عمارت میں واپس جانا پڑتا. کئی روز گزر گئے. ایک روز ڈاکٹر محسن عاشی سے ایک عورت کا تعارف کراتے ہوئے بولا، یہ لیزا ہے عاشی، آج ہی اپنے گھر واپس جا رہی ہے.
آشی نے نظریں اٹھا کر لیزا کی طرف دیکھا۔ اس کی عمر 55 کے لگ بھگ تھی، دبلی پتلی سی عورت تھی۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں صحت یاب ہو کر واپس اپنے گھر جا رہی ہوں، لیزا نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے لیے میں ڈاکٹر محسن کی احسان مند ہوں۔ لیزا بھی دوہری شخصیت کے مرض میں مبتلا تھی، ڈاکٹر محسن نے آشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے اندر 30 متضاد شخصیات تھیں جنہیں نکال دیا گیا ہے۔ لیزا 1 سال کے دوران میں اس ہسپتال کی تیسری دوہری شخصیت کی مریضہ ہے جو صحت یاب ہو کر جا رہی ہے۔ آشی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے دل میں امید کی کرن نمودار ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر محسن ایک ہمدرد انسان ہے، صوفیہ کہہ رہی تھی۔ وہ واقعی ہمیں پسند کرتا ہے۔ تم دنیا کی سب سے بڑی احمق ہو، پشپا نے اسے ڈانٹ دیا۔ دیکھتی نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی تمہیں خبردار کیا تھا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے تاکہ ہم اس کی ہر بات مانتی رہیں۔ جانتی ہو وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ ہم تینوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ آشی کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ اب اسے ہماری ضرورت نہیں رہی، اور جانتی ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں اور تم، ہم دونوں مر جائیں گے۔ اگر تم مر جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا ابھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نہیں، میں بھی مرنا نہیں چاہتی، صوفیہ بولی۔ تو پھر میری بات غور سے سنو، پشپا نے کہا۔ ہم ڈاکٹر محسن کا ساتھ دیں گے، اسے باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہم اسے اسی طرح گھسیٹتے رہیں گے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ایک روز میں تمہیں بھی یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے پشپا، صوفیہ نے جواب دیا، میں وہی کروں گی جو تم کہو گی۔ گڈ، پشپا نے کہا، ہم اس ڈاکٹر کو اس خوش فہمی میں مبتلا رکھیں گے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ ڈیئر آشی، امید ہے تم پہلے سے بہت بہتر ہوگی اور بہت جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گی۔ میں اپنے 2 سالہ بیٹے کی تصویر بھیج رہا ہوں، تم خود دیکھ لو کتنا پیارا بچہ ہے۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، یہ خط میں تمہیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہیں یہ احساس رہے کہ ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں۔ سینڈرا بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہے، ڈیوڈ۔ آشی بڑے غور سے تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا پیارا بچہ ہے، اس نے سوچا۔ خدا کرے یہ زندگی بھر خوشیوں سے کھیلتا رہے۔ وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ڈرائننگ ہال میں چلی گئی، اور جب واپس آئی تو بچے کی تصویر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ 15 جون، 1:30 بجے دوپہر۔ مریضہ آشی جمیل، سوڈیم تھراپی سیشن، آلٹر، صوفیہ۔ روم کے بارے میں کچھ بتاؤ صوفیہ۔ روم دنیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے، یہاں کئی بہت بڑے بڑے میوزیم ہیں، میں اکثر وہاں جایا کرتی تھی۔ تم مصورہ بننا چاہتی تھیں؟ ہاں، صوفیہ نے جواب دیا۔ کیا تمہارے خیال میں مجھے نرس بننا چاہیے تھا؟ تم نے فن مصوری کا مطالعہ بھی کیا ہوگا، باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہوگی۔ نہیں، صوفیہ نے مختصر جواب دیا۔ شاید اس لیے کہ تمہاری ماں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ نہیں، میں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی اچھی مصورہ نہیں بن سکتی، صوفیہ نے جواب دیا، اور دل ہی دل میں پشپا کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ کیا تم کبھی کسی ذہنی الجھن کا شکار ہوئی تھیں، یا کوئی ایسی وجہ جس سے تمہیں شدید ذہنی صدمہ پہنچا ہو؟ نہیں، میری زندگی بڑی خوشگوار گزری ہے، صوفیہ نے جواب دیا۔ 15 اگست صبح 9 بجے۔ مریضہ آشی جمیل، ہپنوتھراپی سیشن، آلٹر، پشپا۔ کیا تم لندن کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہو پشپا؟ ہاں، وہاں میری زندگی کے بہترین لمحات گزرے ہیں۔ لندن ایک تہذیب یافتہ شہر ہے، مجھ جیسے لوگوں کے لیے وہاں بڑی دلچسپیاں ہیں۔ وہاں تمہیں کبھی کوئی ذہنی الجھن پیش نہیں آئی تھی؟ ذہنی الجھن؟ نہیں، بالکل نہیں، میں تو لندن میں بہت خوش تھی۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ جو تمہیں یاد ہو؟ کوئی نہیں، پشپا نے جواب دیا۔ وہ دل ہی دل میں ڈاکٹر کو کوس رہی تھی کہ یہ اتنی کریت کیوں کر رہا ہے۔ ہر تھراپی سیشن کے ساتھ آشی کی یادداشت میں کچھ بہتری ہو رہی تھی۔ پرانی باتیں رفتہ رفتہ یاد آ رہی تھیں۔ تقریباً ہر رات وہ خواب دیکھتی جیسے گلوبل کمپنی میں اپنی ڈیوٹی پر جاتی ہے، وہاں علی نواز بھی موجود ہے اور اس کے کام کی تعریف کرتا ہے۔ تمہارے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا آشی، اسی لیے ہم تمہیں ڈیوٹی پر واپس لے رہے ہیں۔
پھر منظر بدل جاتا اور وہ اپنے آپ کو جیل کی کوٹڑی میں دیکھتی۔ علی نواز کہتا، مجھے کہتے ہوئے کچھ اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن کمپنی نے تمہیں ملازمت سے برخاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی کسی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہونا چاہتی۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ ویسے ذاتی طور پر مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ اور صبح جب وہ بیدار ہوتی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا۔ اس تھراپی سیشن سے صوفیہ کچھ اداس سی ہو گئی تھی۔ اسے روم یاد آ گیا تھا اور پھر مصور رچرڈ کی یادوں نے آن گھیرا تھا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو وہ ابھی خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پشپا کو بھی تھراپی سیشن سے سخت نفرت تھی، کیونکہ ان سے کچھ افسوسناک واقعات کی یادیں تازہ ہو جاتی تھیں جن سے اس کی بے چینی بڑھ جاتی تھی۔ اس کے خیال میں اس نے جو کچھ بھی کیا تھا عاشی اور صوفیہ کی بھلائی اور تحفظ کے لیے کیا تھا، لیکن اس کی تعریف کی بجائے اسے کسی مجرم کی طرح ہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن میں یہاں سے نکل جاؤں گی، پشپا نے اپنے آپ سے کہا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں سے نکل جاؤں گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پہلے 1 سال بیتا، پھر دوسرا سال بھی گزر گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر محسن رضا کی مایوسی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے آپ کی تازہ ترین رپورٹس پڑھی ہیں، ڈاکٹر لیویسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کے خیال میں واقعی کوئی ایسی بات ہے یا وہ دونوں آپ کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہیں؟ وہ واقعی کھیل کھیل رہی ہیں، ڈاکٹر محسن رضا نے جواب دیا۔ میرے خیال میں وہ سمجھ گئی ہیں کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور جان بوجھ کر میرے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہیں۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ عاشی واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ دونوں اسے کوئی موقع نہیں دے رہی۔ پشپا آہنی اعصاب کی مالک ہے اور وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ خطرناک؟ ڈاکٹر لیویسن نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ڈاکٹر محسن مسکرایا۔ آپ خود سوچیں کہ جو عورت بے دردی سے 5 آدمیوں کو قتل کر سکتی ہے، وہ کتنی خطرناک اور آہنی اعصاب کی مالک ہوگی۔ سال کا باقی حصہ بھی زیادہ امید افزا ثابت نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر محسن کو دوسرے مریضوں کے سلسلے میں اگرچہ خاصی کامیابی ہوئی تھی، لیکن عاشی کے معاملے میں ذرا سی بھی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا یہ احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا کہ پشپا اس کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل کھیل رہی ہے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ ڈاکٹر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے۔ اور پھر اچانک ہی غیر متوقع طور پر ایک موقع مل گیا اور اس کی شروعات ڈاکٹر سلطان جمیل کے ایک خط سے ہوئی۔ 5 جون۔ ڈیئر عاشی، میں چند روز بعد ایک ضروری کام سے نیو یارک جانے والا ہوں۔ واپسی پر تم سے ملوں گا۔ میں ڈاکٹر لیویسن سے بھی فون پر بات کروں گا۔ اگر اسے ہماری ملاقات پر کوئی اعتراض نہ ہوا تو اس ماہ کی 25 تاریخ کو میں تمہارے پاس ہوں گا۔ تمہارا ڈیڈی۔ لیکن 3 دن بعد ڈاکٹر لیویسن ٹی وی پر ڈاکٹر سلطان جمیل کی ہلاکت کی خبر سن کر اچھل پڑا۔ ڈاکٹر سلطان جمیل سان فرانسسکو سے اپنی کار پر ایک مریض کو دیکھنے کے لیے اسکارامنٹو جا رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑک پر پھسلن تھی اور ایک پہاڑی موڑ پر وہ اپنی کار کو قابو میں نہ رکھ سکا اور کار سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ میں جا گری۔ اخبارات نے بھی ڈاکٹر جمیل کی ہلاکت کو شہ سرخیوں میں شائع کیا تھا۔ عاشی سے اس خبر کو چھپانا ناممکن نہیں تھا۔ میٹنگ میں بہت بحث و غور کے بعد آخر کار عاشی کو اس نئی صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ ذمہ داری بھی ڈاکٹر محسن کو ہی سونپی گئی تھی۔ عاشی پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ باپ کی موت کی خبر سن کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دنیا میں باپ ہی اس کے لیے سب کچھ تھا اور اب وہ عزیز ترین ہستی بھی اسے چھوڑ گئی تھی۔ 3-4 دن تک عاشی حواس باختہ سی رہی اور پھر وہ بتدریج پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس دوران میں ڈاکٹر محسن اس پر گہری نگاہ رکھے تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ سرسے میں پشپا یا صوفیہ نے اس پر حاوی ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ صورتحال بگڑنے کا اندیشہ ہوتا۔ اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد ڈاکٹر محسن کو ایک فون آیا۔ فون کرنے والے شخص کا نام پیٹرسن تھا، جو بتا رہا تھا کہ وہ عاشی کا ماموں ہے اور اس سے ملنے کے لیے 1-2 روز میں آ رہا ہے۔ عاشی کو بھی پیٹرسن کے بارے میں بتا دیا گیا، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اور پھر چوتھے روز عاشی کا ماموں پیٹرسن پہنچ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ وکٹوریا نام کی ایک جوان اور حسین عورت اور 3 سال کی ایک بچی بھی تھی۔ وکٹوریا پیٹرسن کی دوست تھی اور بچی اس کی تھی۔
انہیں ڈاکٹر لیویسن کے دفتر میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر ان کے استقبال کے لیے کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو مسٹر پیٹرسن، ڈاکٹر لیویسن اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ شکریہ، پیٹرسن مسکرایا۔ یہ وکٹوریا ہے اور یہ اس کی بیٹی ایلس۔ اس نے ان دونوں کا تعارف بھی کرایا۔ میں ان دونوں کو بھی اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ انہیں دیکھ کر شاید اس کے ذہن پر کچھ اچھا اثر پڑے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، ڈاکٹر لیویسن نے کہا۔ آشی اس وقت ڈاکٹر محسن کے ساتھ تھراپی سیشن میں ہے، وہ فارغ ہوتی ہے تو اسے بلوا لیتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر پیٹرسن اپنے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ڈاکٹر سلطان کی موت کی اطلاع ملی تو میں لاس اینجلس میں تھا، جہاں کافی عرصے سے میں نے اپنا کاروبار سیٹ کر رکھا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر سلطان کی موت کی اطلاع پا کر مجھے سان فرانسسکو آنا پڑا۔ ان کے بعد میں ان کا واحد قریبی رشتہ دار ہوں۔ ڈاکٹر سلطان کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا مسئلہ تھا۔ آشی کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں کہ اسے یہ لمبی چوڑی جائیداد سونپی جا سکے۔ عدالت نے مجھے ٹرسٹی مقرر کیا ہے، اس وقت تک جب تک آشی ذہنی طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی۔ آشی اب کیسی ہے؟ کوئی پیش رفت؟ پیٹرسن نے خاموش ہو کر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں مسٹر پیٹرسن، ڈاکٹر بولا، اور پھر وکٹوریا کی طرف مڑ گیا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو اس بچی کو لے کر پارک میں چلی جائیں۔ مسٹر پیٹرسن بھی تھوڑی دیر کے بعد آشی کے ساتھ وہیں پہنچ جائیں گے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، وکٹوریا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ایلس کو لے کر باہر چلی گئی۔ میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا مسٹر پیٹرسن، اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر لیویسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آشی کے معاملے میں کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہو رہی۔ آشی کہتی ہے کہ وہ اپنے علاج کے لیے ہماری مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مزاحمت کر رہی ہے۔ کیوں؟ پیٹرسن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ڈاکٹر لیویسن نے جواب دیا۔ ایم پی ڈی کے مریض کسی نہ کسی سطح پر اپنے اندر کی دوہری شخصیات سے ملنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بسنے والی وہ پوری اسرار شخصیات مکمل طور پر ان پر قابض نہ ہو جائیں اور پھر وہ انہی کے رحم و کرم پر نہ رہ جائیں۔ آپ سوچیں یہ صورتحال کس قدر تباہ کن ہو سکتی ہے۔ ہاں، پیٹرسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آشی کے سلسلے میں ایک بات اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ڈاکٹر لیویسن نے کہا۔ عام طور پر ایسے ذہنی مسائل مریض کی نوعمری میں جذباتی یا جنسی قسم کی چھیڑ چھاڑ سے شروع ہوتے ہیں۔ آشی کے کیس میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، اس لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آشی کا دماغی خلل کب اور کیسے شروع ہوا۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں ڈاکٹر، پیٹرسن نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ قصور ہمارا ہی ہے، ہم نے اس سلسلے میں اب تک کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ بات ہی ایسی ہے، آسانی سے زبان نہیں کھولی جا سکتی۔ ڈاکٹر لیویسن گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پیٹرسن چند لمحے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، آشی اس وقت 6 سال کی تھی۔ ڈاکٹر سلطان کو اپنے کام کے سلسلے میں انگلینڈ جانا پڑا۔ آشی کی والدہ ایلزبتھ، جو میری سگی بہن نہیں، فرسٹ کزن تھی، بیمار ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں جا سکی تھیں، لیکن ڈاکٹر سلطان بہرحال آشی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان دنوں آشی کا ایک اور رشتے کا ماموں جو لندن میں رہائش پذیر تھا، ڈاکٹر سلطان نے اس کے ہاں قیام کیا۔ ڈاکٹر سلطان کو علم ہی تھا کہ جان جنسی مریض ہے۔ ایک روز ڈاکٹر سلطان کو ایک ہسپتال میں لیکچر دینے کے لیے جانا تھا۔ اتفاق سے جان ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے پیشکش کی کہ ڈاکٹر کی واپسی تک وہ آشی کے پاس رہے گا، لیکن جب ڈاکٹر سلطان واپس آئے تو جان وہاں موجود نہیں تھا۔ البتہ آشی کی حالت بہت بری تھی، وہ ہسٹیریائی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس نے کسی کو قریب نہیں آنے دیا، وہ ایک کونے میں بیٹھی روتی رہی۔ ایک ہفتے بعد پولیس نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں جان کو گرفتار کر لیا۔ پیٹرسن خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات ابھر آئے۔ ڈاکٹر سلطان جمیل کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے کس کرب میں زندگی گزاری ہوگی۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی اور اپنی رسوائی کے خوف سے کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ اس مرتبہ خاموشی قدرے طول پکڑ گئی اور آخر کار ڈاکٹر ہی نے زبان کھولی۔ بے حد افسوس ہوا، لیکن میرے خیال میں آپ کی باتوں سے ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اب ڈاکٹر محسن کو آشی کے علاج میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر سلطان اس سلسلے میں کبھی ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہیں لایا تھا، لیکن آپ نے آشی کا مسئلہ بیان کیا تو مجھے بے شرم بن کر یہ سب کچھ بتانا پڑا، پیٹرسن نے کہا۔
میں آپ کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں مسٹر پیٹرسن، ڈاکٹر لیوسن نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے آپ بھی باہر پارک میں چل کر بیٹھیں، میں آشی کو وہیں بھیج دوں گا۔ شکریہ ڈاکٹر، پیٹرسن کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ ڈاکٹر لیوسن اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر وہ اٹھ کر تیزی سے دفتر سے نکل گیا۔ آشی سے ملاقات ہوئی؟ وکٹوریا نے پیٹرسن کو دیکھتے ہی پوچھا۔ آشی ابھی تھراپی سیشن میں ہے، چند منٹ کے بعد اسے یہیں بھیج دیں گے، پیٹرسن نے اس کے قریب بینچ پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ بڑی اچھی جگہ ہے یہ، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی دوران میں ایلس بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور پیٹرسن کو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مجھے جھولا جھلائیے، یوں اوپر اچھال کر۔ پیٹرسن اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایلس کو دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اوپر ہوا میں اچھال دیا۔ وہ جب ذرا نیچے آئی تو دوبارہ اسی طرح اوپر اچھال دیا۔ اوپر اور اوپر، ایلس ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پیٹر نے اس مرتبہ اسے کچھ اور ہی اوپر اچھال دیا۔ ایک بار اور، زیادہ اوپر، ایلس خوشی سے چیخ رہی تھی۔ پیٹرسن کی پشت عمارت کی طرف تھی۔ وہ ایلس کو بار بار ہوا میں اچھال رہا تھا۔ اس طرح وہ آشی اور ڈاکٹر محسن کو برآمدے میں نمودار ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکا تھا۔ اوپر اور اوپر، ایلس چیخ رہی تھی۔ آشی برآمدے میں بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ وہ اپنے ماموں کو بچی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی اور پھر اسے یوں لگا جیسے وقت سے بہت پیچھے چلی گئی ہو۔ آواز، حرکات، ہر چیز جیسے سلو موشن میں آ گئی تھی۔ وہ چشمے تصور سے وہ منظر دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹی لڑکی کو اسی طرح ہوا میں اچھالا جا رہا تھا۔ اوپر اور اوپر ماموں، لڑکی کو اور اوپر ہوا میں اچھالا گیا۔ وہ خوشی سے چیخ رہی تھی اور پھر اچانک ہی اسے بستر پر پٹخ دیا گیا۔ ایک آدمی کا ہیولا اس کے ساتھ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس آدمی کا چہرہ دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کو تو پوچھ رکھا تھا اور لڑکی مزاحمت کرتے ہوئے مسلسل چیخ رہی تھی، مگر اس آدمی پر لڑکی کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور پھر اچانک دھند چھٹ گئی۔ اس آدمی کا چہرہ اب آشی کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کا ماموں جان پیٹرسن تھا، اور اب وہی جان پیٹرسن اس کے سامنے پارک میں اس بچی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آشی کے چہرے پر وحشت سی چھا گئی۔ اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ جان پیٹرسن اور وکٹوریا چیخوں کی آوازیں سن کر تیزی سے اس کی طرف گھوم گئی اور حیرت سے آشی کو دیکھنے لگے۔ جان پیٹرسن تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے افسوس ہے، ڈاکٹر محسن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج کا دن ہی کچھ منحوس ثابت ہو رہا ہے، صبح سے ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، پلیز آپ لوگ پھر کسی دن آ جائیے گا۔ وہ آشی کو پکڑ کر اندر لے گیا۔ آشی کو فوری طور پر ایمرجنسی روم میں پہنچا دیا گیا۔ نبض خطرناک حد تک تیز ہے، ڈاکٹر محسن بولا اور آشی پر جھک گیا۔ تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بالکل محفوظ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میری آواز سنو، صرف میری آواز۔ اپنے آزار ڈھیلے چھوڑ دو، تمہیں نیند آ رہی ہے، تم سو رہی ہو۔ آشی کو ہپنوٹائز کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ کیا ہوا تھا آشی، تم اس قدر پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ ماموں اور وہ چھوٹی بچی، وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، تم کیوں پریشان ہو گئی تھی؟ ڈاکٹر محسن نے پوچھا اور اس مرتبہ پشپا نے جواب دیا۔ آشی یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، اسے ڈر ہے کہ اس کا ماموں اس بچی کے ساتھ وہی کرے گا جو اس کے ساتھ کیا تھا۔ کیا؟ ڈاکٹر محسن نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اس نے آشی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ لندن کی بات ہے، وہ اپنے ماموں کے گھر پر تھی اور وہاں اسے ماموں نے جنسی طور پر ہراساں کیا تھا۔ کیا ایسا پہلی بار ہوا تھا پشپا؟ ڈاکٹر محسن نے پوچھا۔ ہاں، اور اس وقت آشی کی عمر 6 سال تھی، پشپا نے جواب دیا۔ اور اس وقت آشی کے ذہن میں تم نے جنم لیا تھا؟ ہاں، آشی کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا اور وہ ذہنی طور پر صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کرب سے بچانے کے لیے میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آشی کو چپ سی لگ گئی تھی۔ پشپا کہہ رہی تھی اس کا باپ صورتحال سمجھ گیا تھا۔ اس نے رسوائی کے خوف سے پریس کو بھی اس واقعے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ جب وہ امریکہ واپس آئے تو آشی نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں اسے ہمدردی کرنے کی بجائے الٹا اسی پر برس پڑی۔ وہ اپنے بھائی پر یہ الزام برداشت نہیں کر سکی تھی۔ ڈاکٹر سلطان اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا،
یہ صدمہ اس نے برداشت کر لیا تھا، لیکن اس بات پر بیوی سے اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ ماں اپنے بھائی کی حمایت میں بولتی تو باپ کو غصہ آ جاتا۔ ان دونوں کے جھگڑوں سے عاشی ہر وقت سہمی سہمی سی رہنے لگی۔ نہ جانے اسے یہ احساس کیوں رہنے لگا کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن کہاں اور کیا غلطی ہوئی ہے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ماں بھی اس سے نفرت کرنے لگی تھی، اسے بات بات پر بری طرح جھڑک دیا جاتا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر محسن نے پوچھا۔ 2 سال بعد عاشی جب 8 سال کی تھی تو ایک بار پھر ویسا ہی واقعہ پیش آیا، اور پشپا کہتے کہتے رک گئی۔ بولتی رہو پشپا، میں سن رہا ہوں، ڈاکٹر بولا۔ عاشی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور اب ڈاکٹر کے سامنے کرسی پر صوفیہ بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، ممی نے چھٹیوں میں روم جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ڈیڈی ان دنوں کسی ریسرچ میں مصروف تھے، وہ ساتھ نہیں جا سکے۔ عاشی اور ممی اکیلی روم چلی گئیں اور وہاں جان پیٹرسن سے ملاقات ہو گئی۔ لیکن وہ تو لندن میں تھا اور شاید جیل میں، ڈاکٹر بولا۔ لندن میں اسے 18 مہینوں کی سزا ہوئی تھی اور پھر رہائی ملتے ہی وہ اٹلی چلا گیا تھا، صوفیہ نے جواب دیا۔ روم میں ممی سے اس کی ملاقات ہوئی تو پہلے ان دونوں میں خوب جھگڑا ہوا، پھر جان پیٹرسن نے اپنی بہن کو یقین دلا دیا کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا۔ پھر کیا ہوا صوفیہ؟ ڈاکٹر محسن نے پوچھا۔ اور پھر ایک بار پھر وہی سب دہرایا گیا۔ عاشی کو ایک بار پھر شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا۔ اگر میں اس کی مدد کو نہ آتی تو وہ یقیناً پاگل ہو جاتی۔ تو اس طرح تم نے اس کے ذہن میں جنم لیا، ڈاکٹر بولا۔ بہرحال اس رات کو کیا ہوا تھا؟ ممی کو ان دنوں کچھ بے خوابی کی شکایت تھی اور وہ سونے کے لیے خواب آور گولیاں لیا کرتی تھیں۔ اس رات بھی وہ نیند کی گولیاں لے کر سوئی تھی۔ عاشی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد اس کا ماموں جان پیٹرسن اس کے کمرے میں گھس آیا۔ عاشی کی آنکھ کھل گئی، لیکن جان پیٹرسن نے اسے بے بس چڑیا کی طرح دبوچ لیا۔ عاشی چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ شیطان اسے نوچتا کھسوٹتا رہا۔ اس نے عاشی کو دھمکی دی تھی کہ وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتائے گی۔ اگر اس نے زبان کھولی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عاشی سسکیاں بھر رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر محسن کا دل چاہا کہ اسے باہوں میں سمیٹ لے اور اسے بتائے کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے، اسے بتائے کہ آئندہ اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پایا۔ وہ اس کا معالج تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی قسط کا۔ اگلی قسط اس کہانی کی آخری قسط ہوگی، انتظار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔